بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تذکرہ بہلول کا۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ اس کے معنی ہے ہنسمکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ یہ نام چٹکلے بازوں لیکن سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس نام کے کتنے ہی دوسرے آدمی ہوئے ہیں، لیکن مشہور بہلول وہی شخص ہے جو ہارون رشید کے زمانے میں گزرا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے تھا اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں شمار ہوتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا برادر مادری تھا اور ایک روایت کے مطابق ہارون رشید عباسی کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ چنانچہ قاضی نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں فرمایا ہے کہ بہلول ہارون رشید کے زمانے کے عقل مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ بہلول کی جائے ولادت کوفہ اور اس کا اصلی نام وہب بن عمرو ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون رشید اپنی خلافت کی بقا اور سلطنت کی حفاظت کو 7ویں امام موسیٰ بن جعفر سے سب سے زیادہ خطرہ محسوس کرتا تھا، چنانچہ وہ آپ کو مٹانے کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے ایک حیلہ سوچا جس سے وہ امام کو شہید کرا دے۔ اس غرض سے اس نے آپ پر بغاوت کا الزام لگایا اور اپنے زمانے کے متقی لوگوں، جن میں بہلول بھی شامل تھا، امام معصوم کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تو سب نے فتویٰ دے دیا، لیکن بہلول نے ان کی رائے سے اختلاف کیا۔ وہ فوراً امام کی خدمت میں پہنچا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ حضرت اس کو ہدایت دیں اور تدبیر بتائیں۔ اس وقت امام نے حکم دیا کہ دیوانے بن جاؤ۔ یہ وجہ تھی جو بہلول نے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق امام کے اشارے سے اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کیا اور ہارون رشید کی سزا سے بچ گیا۔ اب وہ بے خوف و خطر پاگلوں کی طرح لیکن دلچسپ انداز میں مظلوموں کی حمایت کرتا تھا اور کبھی خلیفہ وقت اور اس کے درباریوں کو باتوں ہی باتوں میں بدنام اور ذلیل کرتا تھا۔ اس کے باوجود لوگ اس کے فضل اور کمال کے دل سے قائل تھے۔ اب بھی اس زمانے میں اس کی بہت سی حکایتیں محفلوں میں بیان کی جاتی ہیں اور ان سے سبق حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق، جو زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، امام کے کچھ صحابی اور خاص دوست جو آپ کی دوستی کی بنا پر زیر عتاب آ گئے تھے، باہم مشورہ کر کے امام کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے اپنا فرض دریافت کیا۔ امام نے ان کا جواب صرف ایک ہی حرف تہجی سے ظاہر کیا اور وہ حرف تھا جیم۔ لہٰذا سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ ہر شخص نے اس کا اپنے طریقے پر مطلب نکالا اور امام کی خدمت سے چلے آئے۔ ان میں سے ایک نے جیم سے جلا وطن سمجھا، دوسرے نے جبل اور بہلول نے اس سے جنون یعنی دیوانگی جانا اور دیوانہ بن گیا، اور یوں سب کے سب اس آفت سے بچ گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔